السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز طالبات، شیخ محترم نے جو بیان فرمایا وہ کافی ہے، لیکن پھر بھی مجھے کہا گیا ہے تو ایک حدیث یاد رکھیں: المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ آپ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہیں تو اس حدیث پر عمل کریں۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کھانا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے تاخیر ہی سے کھائیں، آپ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ آپ کی پابندی سے جس گھر میں جائیں گی اور آپ کے ذریعہ جو نسل نو کی شروعات ہوگی، اس کا بہترین اثر ہوگا۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، اور چوتھی چیز بتائی گئی ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ ان چار چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی اس حدیث میں تلقین کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کتاب و سنت اور منہج سلف کے پابند اور علمبردار ہیں تو آپ تمام سے میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ توحید کو مضبوطی سے پکڑیں، شرک کے تئیں حد درجہ اپنے دلوں میں نفرت پیدا کریں، اور یہاں سیکھ رہے ہیں تو شرک اور توحید کو اچھی طرح سے پڑھ لیں اور برتنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ اتباع سنت اپنی زندگی میں پورے طور پہ نافذ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دوسرے گھروں میں جائیں گے تو آپ بحیثیت داعیہ، بحیثیت متخرجہ اور ایک اپنی شناخت جو اس ادارے سے آپ حاصل کریں گے، وہ شناخت ان میں باقی رکھیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ بچیاں مدرسوں میں پڑھتی ہیں لیکن یہ ایسا تعصب قائم کرتی ہیں کہ یہ وبال جان ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا اثر اور اپنے اثرات چھوڑیں، گرچہ کسی ادارے سے آئندہ منسلک رہیں یا نہ رہیں۔ اسی طرح سے آپ جہاں جائیں حقوق کی ادائیگی کریں۔ ایسا نہ احساس ہو کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے تو ایسی صورت میں جو جاہل آپ کے بڑے ہیں گھروں میں تو ان کو آپ عزت نہ دیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ کوشش کریں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے تحت کہ اپنے اقدار، اپنی روایات اور اپنی اسلامی تہذیب و کلچر کے ساتھ باقی رہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ معزز مہمانوں کا اور آپ تمام طالبات کا۔